80 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کریں کہ دل میں کیسے محبت پیدا کی جائے، اپنی محبت کیسے ڈالی جائے اس کے دل میں؟ سب پہلے تو اس میں نیت دیکھی جائے گی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ہے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں جو غیر شرعی ہو۔ مثلاً اگر میل فیمیل کا معاملہ ہے، نامحرم اور محرم کا معاملہ ہے، تو اگر نامحرم ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے کوئی غلط کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بات پوچھیں، تو ایسا یعنی جو مقصد اس کے مجازی میں جیسے مبتلا ہو جاتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ دوسرے معاملے میں ہم گئے ہر دل عزیز، جی کہ بھائی جو ہے وہ میں اپنے دوستوں میں اپنے جو ہے رشتہ داروں میں، یا جو ہے جو میری گیدرنگ ہے اس کے اندر میں لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اس میں بھی اگر اچھی نیت ہے کہ اگر ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا اس سے دنیاوی نفع لینا ہے؟ کیا آپ ہر ایک شخص سے چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے اور میں اس سے مال بٹورتا رہوں؟ تو یہ بھی نیت اچھی نہیں ہے۔ صحیح، یہ صحیح۔ نیت یہ ہے کہ میں اگر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی تو میں اس کو نیکی کی دعوت پیش کروں گا، یہ اچھی نیت ہے۔ میں اس کو نماز کا کہوں گا، اگر وہ بے نمازی ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایسی نیت اگر آپ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری چاہت ہو جائے، میری محبت ہو جائے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، اگر وہ آ جائیں تو جو ہے یوں آپ سمجھ لیں کسی بھی گیدرنگ میں تو گیدرنگ کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اور ایسے لوگ آ جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ محفل کے اندر گویا رونق آ جاتی ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے۔ تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ معاملات کرنے ہوں گے، چند باتیں میں آپ کو انشاءاللہ کیا معاملات ہیں ارشاد فرمائیں۔ مگر اس سے پہلے ضرور عرض کروں گا کہ نیت درست ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر نیت اچھی ہے آپ کی تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اور نیت اگر یہ ہے کہ بھائی میں لوگوں میں ممتاز ہو جاؤں، لوگوں میں اچھا گردانہ جاؤں، لوگوں کے سامنے اچھا ہوں، تنہائی میں اچھا نہ ہوں میں، تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو ہر دل عزیز بننے کے لیے کچھ آپ کو اپنے اخلاقیات اور اپنا کردار اور کچھ عملیات آپ نے ایسے کرنا ہوں گے جو میں آپ کو انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔ مثلاً سب سے پہلی بات تو میں نے نیت کی درستگی کی بتائی کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ صحیح۔ کہ اگر میں لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے گی، یا اگر وہ شوہر ہے اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے تاکہ میں اس سے یہ کام کہوں، نیک کام کہوں، عبادت کی بات کروں، خدمت کی بات کروں اور جائز، تو وہ میرے کام کر دیا کریں۔ اسی طرح نیت اچھی ہوگی، پھر سلام کی عادت ڈالیں۔ آپ سلام میں پہل کریں گے تو لوگ خود بخود انشاءاللہ آپ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ہی جاتے ہی آپ نے دعا دے دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، حوال پوچھتے ہیں کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کا اخلاق انشاءاللہ لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، سست بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھیں جناب کیسی طبیعت ہے، کیا جیسے ماشاءاللہ جنید بھائی نے آنے کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہم نے سنا کہ آپ پوچھا کرتے تھے کیسے ہیں، تو وہ تو پھر جو ہے وہ سامنے سے جواب آتا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس نیت سے بھی کسی سے پوچھیں کہ سامنے والا اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے گا تو ثواب ملے گا، پوچھنے والے بھی اچھی نیت پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ عاجزی، نرمی، لوگوں سے میل جول، اگر آپ جو ہے وہ بیمار ہیں تو اس کی عیادت کریں، خوشی ہے تو اس کی خوشی میں داخل ہوں۔ بعض اوقات یقین جانیں کسی کے گھر چلے جانا، اس کی دلجوئی کرنا، اس سے پوچھ لینا، یہ اس کا دل جیت لینے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ ورنہ اپنی غرض کے لیے آپ گئے نا تو پھر آپ کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو معاف کر دیجیے آپ اس کو، اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں آپ اپنے اندر اپنائیں گے، پیدا کریں گے۔ آپ اس کو نام سے پکاریں جو اس کا نام ہو تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں کہوں جناب کہ جو ہے وہ سلیم بھائی کیسے ہیں آپ، عبد الکریم بھائی آپ کیسے ہیں، وہ کہیں گے یار مجھے اہمیت دی آپ نے، یار آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، اور کئی دن سے ملے واقعی نہیں ہیں، تو کئی دن سے آپ ملے ہی نہیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا بعض اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دعائیہ کلمات کہتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ عادت ہے اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ آپ کو حج کرائے۔ اب یہ دیکھیں یہ بات جب آپ کہیں گے تو وہ خوش ہوگا نا۔ یہ ہر دل عزیز بننے کے نسخے ہیں، ملیں تو مسکرائیں اس کے سامنے، نہ کہ آپ بس جو ہے وہ اپنے چہرے پر آپ کی مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے
वो हर दिल अजीज आप नहीं बन पाएंगे। सही। नुस्खा मैं आपको रूहानी इलाज बता देता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिलना भी बाज़ औक़ात मोहब्बत को कम कर देता है। हदीस पाक में है कभी कभी मिलना मोहब्बत बढ़ाता है। माशाअल्लाह। अब रोज़ाना ही किसी के घर जाके खड़े हो गए, जनाब रोज़ाना जा रहे हैं, वो सो रहा है जाग रहा है, बस उसके पास पहुंच गया, वो कह रहा है कहाँ मुसीबत आ गई यार मेरे पास, तो अब ज़ाहिर है अब मोहब्बत बढ़ेगी नहीं। वो तो सोचेगा फ़ोन पर ही बाज़ औक़ात तो कहेगा यार मैं बिज़ी हूँ, जो भी बोल देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करना चाहिए। सही। तो वक्फे से मिलें और वजीफ़ा ले लें 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप पढ़ कर पानी पर दम करें, सामने वाले को पिला दें आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शौहर बीवी को पिला दे या बीवी शौहर को पिला दे, बताएं ना आप, जिससे वो पानी पीता है, वो वरना वो कहेगा पता नहीं जो है वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, या जो है बीवी सोचेगी ये क्या करना चाहता है। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे तो आप जो है लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी इंशाल्लाह। हो सकता है कई नाज़रीन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों, आप भी चाहें तो आज रात को ये अमल कर लें भाई। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके रख लें, और घर में जो कूलर वगैरह है, मटका वगैरह होता है, पानी जो रखा होता है, बोतलें रखी होती हैं, उस पर आप दम कर लें और घर के दीगर अफराद पिएँ। आप देखें घर में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मोहब्बतें पैदा हो